پتہ چلا کہ باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کا نکاح جو ہے وہ اس سے کرنا چاہیے جو اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ احسن ہو اور وہ دین کو دیکھے. چنانچہ نبی کرم علیہ السلام نے دین کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا اور اس کو ارشاد فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ان کے بعد، ان کے انتقال کے اوپر. تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا. تو جس وقت آپ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کو ایک سایہ محسوس ہوا پردے کے پیچھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو ایک صحابیہ تھی حضرت اسماء بنت امیس. تو وہ انہوں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ پردے کے پیچھے سے کہ میں اسماء بنت امیس ہوں. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جیتی کرامت رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کرام کے لیے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوئی کہ میں بچی کو اس کی مدد کر سکوں. ممکن ہے کہ سہاگ رات میں اس کو کوئی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی عورت پاس ہونی چاہیے کہ بچی کا اپنی کیفیت کو بتانی چاہے یا کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکے. تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے. آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور فرماتی ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے وہ دعائیں عطا فرمائی، اتنی خوش ہو کے دعائیں عطا فرمائی کہ میرے لیے وہ میرے اعمال میں سب سے زیادہ قابل اعتماد، اوثق کا لفظ ہے حدیث میں کہ سب سے زیادہ اعمال میں قابل اعتماد وہ دعائیں ہیں جو اس وقت آقا علیہ السلام نے مجھے خوش ہو کر عنایت عطا فرمائی. اور جس وقت آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے ثم خرج فبل فما زال يدعو لهما. آقا علیہ السلام مسلسل اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے رہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو اپنی اولاد کے لیے ہم وقت دعا گو ہونا چاہیے، اپنے بیٹی کے داماد کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے خوب اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. میں بھی اس پہلو پہ آ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے داماد سے کیسے سلوک کیا، اور جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کا علیہ السلام نے کیسے اس معاملے کو سولو کیا، کیسے آپ علیہ السلام نے اس معاملے کو حل فرمایا. اولاد کو تعلیم دینا ایک باپ کی ذمہ داری اور اس میں سب سے بنیادی طور پہ اس کو سب سے پہلے دین کی تعلیم سے آگاہ کرنا. چنانچہ آپ علیہ السلام نے نسائی شریف کی روایت ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ما یمنعکی ان تسمعی اوصیکی بھی ان تقولی اذا اصبحتی ولا امسیتی. کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ یہ دعا پڑھیں جس کو صبح بھی ہو اور شام بھی ہو؟ اور آپ علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم دی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بلا کے دعائے قنوت اللہم عافنی فی من عافیت واہدنی فی من ہدیت کی دعا ان کو سکھلائی اور فرمایا کہ ان کو اوروں کو بھی سکھلاؤ. مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین ان سے پوچھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما عقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ نے کیا چیز اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھی؟ تو راوی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عقلت منہ صلوات الخمس، کہ میں نے ہوش سنبھالتے ساتھ سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھی 5 نمازیں تھیں. تو آپ علیہ السلام کا تعلیم دینا، آپ علیہ السلام کا بچوں سے کھیلنا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. صحیح ابن حبان کی روایت، اب دیکھیں وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آقا علیہ السلام بچوں سے کس طرح سے احسن طریقے سے کھیلتے تھے.